خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سب کو اردو انوادک، بہار اردو انوادک کے ایک بہت ہی مخصوص اور اہم معلومات کے ساتھ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا صرف و نحو کے بارے میں، یعنی کہ جو گرامر دیا گیا ہوا، جو سلیبس بتایا گیا ہے بہار اردو انوادک کے، اس کی جو سب سے پہلی چیز جو صرف و نحو تھی اس کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو چینل پر جا کے دیکھ لیں۔ یہ ویڈیو نمبر 2 ہے، اس میں ہم بتائیں گے حروف تہجی کے بارے میں، یعنی حروف تہجی کیا کہتے ہیں، اس کی ہم تعریف بھی کریں گے اور پھر اسے سمجھائیں گے بھی مثال کے ساتھ۔ حروف تہجی کیا ہے؟ حروف تہجی حرف کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح سے انگریزی میں الفابیٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ہندی میں جسے ہم ورن مالا کے نام سے جانتے ہیں، کیا؟ ورن مالا، وہی اردو میں حروف تہجی کہلاتا ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے اس کی تعریف جانتے ہیں کہ حروف تہجی کسے کہیں گے۔ سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام حرف ہے اور حرف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کا لفظی مطلب ہے ہجے کرنا، یعنی مفرد حروف کا پڑھنا یا لکھنا۔ گویا کہ کسی مفرد یعنی اکیلا لکھی ہوئی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے زبان جو الفاظ ادا کرتی ہے وہی حروف تہجی کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو حروف کے مجموعے کو، حرف تو کوئی ایک سنگل ہوگا، اکیلا ہوگا، جب وہ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر وہ حروف تہجی کہلائیں گے۔ اور حروف تہجی کا لفظی مطلب ہوتا ہی کیا ہے؟ ہجے کرنا۔ بچپن میں ہم سب پڑھے ہوں گے ہجے کرنا کیا ہوتا ہے؟ بانٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں ایک ایک حرف کو پڑھنا۔ کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ میں 3-4 حروف ہوتے ہیں، اس چاروں حروف 5 حروف کو الگ الگ کرنا، وہی حروف تہجی کہلاتا ہے۔ یعنی اکیلا لکھی ہوئی آواز کو حرف کہتے ہیں، اور جب ہم حروف کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ الفاظ جو کہ کئی سارے حروف سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور وہ جو حروف سے مل کر جو بنتے ہیں وہی حروف تہجی کا مجموعہ کہلاتے ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اس سے متعلق۔ اردو زبان ہندی، فارسی اور عربی کے آپس میں میل جول سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس زبان کے حروف تہجی میں ان تینوں زبان کے حروف شامل ہیں۔ تو ہم نے پہلے جانا کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، اب آگے جان رہے ہیں کہ چونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے، اردو کے معنی ہی ہوتا ہے لشکر کے۔ اردو، لفظ اردو ترکی زبان سے آیا ہوا ہے جس کے معنی ہی لشکر، یعنی اور اسے لشکر کی ترکیب یہ بتائی گئی ہے کہ اردو زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اس وجہ سے یہ کئی سارے زبانوں کا لشکر ہے۔ تو ہم چند چیزیں جاننا ہے کہ فارسی، عربی کے آپسی میل جول اور پھر علاقائی یا قومی زبان جو تھی، ان سبھوں کے میل جول سے اردو بنی ہے، اس لیے ان میں ان سبھی زبانوں کے حروف شامل ہیں۔ ہم یہاں اب جان رہے ہیں ڈیٹیلز میں کہ کون سے زبان کے حروف اردو زبان میں شامل ہیں۔ تو یہاں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے خالص عربی حروف۔ اردو زبان میں خالص عربی حروف کون کون سے ہیں؟ تو سا، جب ہم اردو پڑھیں گے تو ہاں سے پڑھیں گے، لیکن یہاں ہم عربی کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے اسے ہم کیا کہیں گے؟ سا، ہا، ذال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف۔ یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں اسکرین پر، آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تمام حروف خالص عربی زبان کے حروف ہیں۔ عربی زبان میں جو حروف پائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف عربی زبان سے ہی اردو میں شامل ہوئے ہیں، یعنی یہ حروف فارسی یا ہندی میں نہیں پائے جاتے۔ ہم آگے اب دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے عربی کے بارے میں جان لیا، اور آگے اب ہم جانیں گے کہ ایسے کون سے حروف ہیں جو فارسی اور عربی دونوں میں برابر سے شامل ہیں۔ فارسی اور عربی دونوں میں شامل ہے، یعنی نیچے جو حروف لکھے گئے ہیں یہ فارسی اور عربی دونوں زبان میں پائے جاتے ہیں، دونوں زبان میں برابر سے بولے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ الف مد آ،
الف بے تے جیم دال رے زے سین شین غین فا کاف لام میم نون واو ہے حمزہ اور پھر یہ جب ہم فارسی میں یا پھر مجہول جب پڑھیں گے اس وجہ سے ہم اسے بے تے جیم دال رے پڑھ دیے ہیں، لیکن وہی جب عربی میں بولتے ہیں تو با تا جیم دال را اس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اردو میں دونوں زبان سے مشترکہ ہے اس وجہ سے آپ دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے جان رہے ہیں کہ اردو میں ایسے کون سے حروف ہیں جو خالص فارسی سے لیے گئے ہیں۔ اوپر میں نے جانا تھا کہ سب سے پہلے عربی سے کون کون سے حروف آئے ہیں، اس کے بعد عربی اور فارسی دونوں میں کون کون سے ہیں، اور جو اب ہم تیسری چیز جان رہے ہیں کہ یہ حروف صرف اور صرف اردو زبان میں فارسی سے ہی آئے ہیں، یعنی یہ 4 حروف جو دیے ہوئے ہیں پے چے زے اور گاف، یہ صرف اور صرف فارسی زبان میں ہی پائے جاتے ہیں اور اردو میں یہ فارسی زبان سے ہی شامل ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اوپر جو تعریف بیان کی گئی ہوئی تھی اس کا کنکلوژن یا اس کا نتیجہ جب ہم نکالیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے، ان میں سے 37 حروف ایسے ہیں جو مفرد حروف کہلاتے ہیں اور بقیہ 15 حروف۔ اوپر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ کل حروف کتنے تھے، وہ 37 حروف تھے، جو کہ یہ 37 کے 37 حروف مفرد کہلاتے ہیں، اور جہاں یہاں پہ بتایا گیا کہ اردو زبان میں کل حروف کی تعداد 52 ہے، تو ان میں سے جو باقی جو 15 بچ رہے ہیں وہ 15 حروف ہا والے حروف کہلاتے ہیں یا پھر مرکب حروف کہلاتے ہیں، اور وہ جو مرکب حروف ہے یا ہا والے جو حروف ہے 15 کے 15 وہ خالصتاً ہندی زبان سے آئے ہیں۔ تو اب ہم جان رہے ہیں کہ اردو میں کون کون سے حروف شامل ہیں، کل ملا کر اردو کے حروف کون سے ہوں گے۔ یہاں تحریر کیا ہوا ہے کہ مفرد حروف، یعنی مفرد جو 37 حروف ہے اسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے الف مد آ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے خے خے دال ڈال ذال رے رے زے زے سین شین صاد ضاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ یہ اور یہ۔ اور یہاں آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ اردو میں جو کل حروف کی تعداد ہے وہ تو صرف 37 ہے، لیکن اگر کاؤنٹ کریں تو یہ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں، حمزہ پہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف علامت ہے، یہ الگ سے حروف نہیں ہے، اور کچھ لوگ اسے بھی حروف مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو ماننا ہے وہ اسے علامت ہی مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کہیں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اردو میں کل حروف کی تعداد کتنے ہیں، تو وہاں جو مضبوطی آپ کی ہوگی وہ 37 کو ہی مانا جائے گا۔ اسی طرح آگے بھی ایک اور اعتراض ہے، اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے۔ پہلے ہم نے مفرد حروف کو جان لیا، اب آگے ہم مرکب حروف کو جان رہے ہیں کہ اردو میں مرکب حروف کون کون سے ہیں۔ مرکب حروف کسے کہتے ہیں؟ مفرد کے معنی اکیلا ہوتا ہے، اور مرکب جڑا ہوا، دو چیزوں سے دو حرفوں سے جڑا ہوا جو لفظ ہوگا وہ 2 حروف سے جو حرف مل کر بنے گا وہی مرکب حروف کہلائیں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 15 ہیں، اور یہ ہندی زبان سے آئے۔ کون سے ہیں؟ ہندی زبان سے یہ سب اردو میں شامل ہوئے ہیں۔ کون کون حروف ہے؟ بھے پھے تھے ٹھے جھے چھے دھے ڈھے رھے ڑھے کھے گھے لھے مھیں اور نھیں۔ یہ جو کہ 15 کے 15 حروف ہیں، یہ سارے کے سارے حروف کون سی زبان سے ہیں؟ ہندی زبان سے ہیں، اور یہ مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ویڈیو میں ہم نے
اردو حروف تہجی کے بارے میں جاننا ہے۔ اردو حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حروف کے مجموعہ کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہجے کرنا۔ اور آگے اس کے بعد ہم نے جانا کہ خالص عربی حروف کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے جانا خالص فارسی حروف، یا پھر ان دونوں زبان میں جو مشترکہ ہیں ان سبوں کو ہم نے جانا۔ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں ضرور آپ کا رپلائی کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔